اس باب میں سب سے پہلے جو سوال کیا گیا کہ جس شادی میں رقص اور باجا وغیرہ ممنوعات شرعیہ ہوں وہاں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، کہ جس نکاح کے اندر، نکاح کی تقریب میں، شادی بیاہ کے اندر کہ رقص وغیرہ کیا جائے یا آلات موسیقی بجائے جائیں، اس کے علاوہ دیگر جو شرعی طور پر جو چیزیں ممنوع ہیں ایسے کام کیے جائیں شادی بیاہ کے اندر، تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ناچ اور اکثر باجے شرعاً حرام و ناجائز و ممنوع ہیں، اور ان کے دیکھنے سننے کا مرتکب فاسق و گنہگار ہے، مگر کفر نہیں کہ نکاح ہی نہ ہو۔ شرع مطہر میں نکاح صرف اس سے ہو جاتا ہے کہ مرد و زن ایجاب و قبول کریں اور دو گواہ سنتے سمجھتے ہوں، باقی اس جلسہ کا کسی ممنوع شرعی پر مشتمل نہ ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی فرمایا کہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ رقص وغیرہ، ناچ گانے یہ اکثر طور پر ناجائز و حرام ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھنے والا بھی، ان کو سننے والا بھی فاسق و گنہگار ہوتا ہے، مگر وہ کافر نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا ہے یا دیگر ایسے کوئی ممنوعات شرعیہ ہیں کہ جس چیز سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو ایسا کام کرنا بھی گناہ ہے، فسق و فجور ہے، اور دیکھنا بھی گناہ اور فسق و فجور ہے، سننا بھی گناہ اور فسق و فجور ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے کہ جی ہم یہ کرتے تو نہیں ہیں، تو شادی بیاہ میں آ گئے تو کیا ہے، دیکھ لیں، اس میں کوئی کون سا حرج ہے؟ تو جو بھی کام حرام ناجائز ہے اس کا دیکھنا بھی حرام و ناجائز ہے، برابر کا گناہ ہے، اور اس کو سننا بھی حرام و ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رقص کی محفل کے اندر، گانے کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی آواز سے لطف اندوز ہو رہا ہے، کسی دور جگہ پر بیٹھ کر آواز کے ذریعے سے آواز سن رہا ہے توجہ کے ساتھ اور اس سے لطف حاصل کر رہا ہے، تو بھی وہ گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہاں یہ شرط تو نہیں ہے کہ نکاح کی جو تقریب ہے وہ گناہ سے خالی ہو تو نکاح ہوگا۔ اس میں فرمایا کہ نکاح تو بہرحال ہر صورت میں ہو جائے گا، لیکن ایسے کام کرنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، کہ اس کا کرنے والا بھی، اس کا دیکھنے والا بھی، یہ سارے فاسق و فاجر ہوں گے اور سارے گناہ گار ہوں گے، مگر اس میں کفر نہیں ہوگا کہ نکاح نہ ہو۔ نکاح اس وقت نہیں ہوتا کہ جب بندہ مومن کوئی کفریہ ارتکاب کرے۔ ہاں اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو پھلانگا، اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا، تو تحقیق اس نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس کے بعد آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہاں اگر دولہا دلہن میں سے کسی ایک کا اگر یہ عقیدہ اور مذہب ہو کہ رنڈیوں کا یہ ناچ حلال اور مباح ہے، تو وہاں اس حکم کی گنجائش ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر دولہا یا دلہن، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اگر ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ذہن یہ ہے کہ رنڈیوں کا ناچ گانا یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، تو فرمایا کہ پھر ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ پھر اس حکم کی گنجائش وہاں ہوگی کہ ان کا نکاح نہ ہو۔ اب نکاح کیوں نہیں ہوگا ان کا؟ نکاح ہونے کی وجہ یہی بنے گی کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، اس لیے کہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کسی بھی گناہ کو حلال سمجھ لینا، کسی بھی گناہ کو جائز سمجھ لینا، یہ کفر بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر دولہا دلہن میں سے کسی ایک کا ذہن ایسا ہے کہ وہ اس ناچ گانے کو جائز سمجھتے ہیں، جو شرعی ممنوعات ہیں انہیں جائز سمجھتے ہیں، تو پھر وہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ کفر کے مرتکب ہو جائیں گے اور شرعی طور پر کافر ہو جائیں گے۔ جب کافر ہو جائیں گے تو پھر ان کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا، نکاح بھی نہیں ہوگا کسی بھی صورت کے اندر۔
تو یہ حکم فرمایا ہے کہ بہرحال جو گناہ کا کام ہے ہر وقت اسے گناہ ہی سمجھیں گے تو ایمان سلامت رہے گا۔ کسی بھی گناہ کو، کسی بھی غلط کام کو جب جائز سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین۔